سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز ذوالفقار نے خلیج عدن میں جاپانی میری ٹائم کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے اور کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ جموں و کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ امریکہ افغانوں کی سربراہی میں انہی کے شروع کردہ امن عمل کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 طالبان ہلاک ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز ذوالفقار نے خلیج عدن میں جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے بحری جہاز اونامی کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا ہے۔ دونوں بحری جہاز بحری قزاقی کی روک تھام کی عالمی کوششوں اور عالمی جہازرانی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے حصے کے طور پر اس وقت خلیج عدن کے اہم علاقے میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ مشق مختلف عملی مراحل پر مشتمل ہے جس کا مقصد خطے میں بحری سلامتی یقینی بنانے کے لیے باہمی روابط اور مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ پاک بحریہ کا جہاز ذوالفقار خلیج عدن میں علاقائی بحری سلامتی کی گشت پر بھی مامور ہے۔ یہ مشق عالمی جہازرانی کے لیے محفوظ سمندری ماحول فراہم کرنے اور سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے عالمی کوششیں یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ مشق سے پاک بحریہ اور جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کا جارحانہ رویہ خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان کے ہم خیال دوست ملکوں کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی رویے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے صدر کو متعدد خطوط لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں رکوانے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز اہم اور علاقائی امن کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس سال کے آغاز میں دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے سہولت فراہم کی۔ ملکی صورتحال کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے درپیش چیلنج سے قطع نظر موجودہ حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے نتیجے میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیکس وصولی میں 30% اضافہ ہوا جبکہ پہلی دفعہ ترسیلات زر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے یورپی یونین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر اینڈرولا کیمینارا سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے معاشی اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے لیے سرمایہ کار دوست پالیسیاں متعارف کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل کیے گئے منصوبوں سے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ پرامن افغانستان پاکستان سمیت خطے کے امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ یورپی یونین کی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کمیشن پارلیمانی تعاون کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان میں ڈھانچہ جاتی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بھی اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔
کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ نجی شعبہ طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی میں قابل تعریف کردار ادا کر رہا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے فائدہ اٹھائیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم شاہرام خان ترکئی نے کہا ہے کہ میرٹ اور شفافیت صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام امتحانی بورڈز کو ہدایت کی کہ وہ نگرانی کے لیے ہر امتحانی ہال میں کیمرے نصب کریں۔ انہوں نے آن لائن فیس جمع کرانے کے لیے ایک آسان اور جامع نظام وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ جموں و کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ جموں میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے دیویندر سنگھ بہل نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے تنازع کشمیر کے پائیدار اور پرامن حل کا خواہاں ہے، تاہم بھارت کی ہٹ دھرمی ہمیشہ اس مسئلے کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے اس دیرینہ تنازع کے حل میں کردار ادا کرے۔ بھارت غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں ایک نئی سازش کے تحت نقل مکانی کرنے والے پنڈتوں کے لیے عارضی قیام گاہیں تعمیر کر رہا ہے۔ اگرچہ عالمی قانون کے تحت بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل نہ کرنے کا پابند ہے، تاہم وادی کشمیر کے تمام ضلعوں میں ہندوؤں کے لیے راہداری کیمپوں کی تعمیر جاری ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے امریکی دانشور نوئیم چومسکی کے اس مشاہدے کی توثیق کی ہے کہ کشمیر فضائی بھارت کے تحت ایک قید خانہ ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں فضائیت کی علامات واضح ہیں اور یہاں تک کہ ذرائع ابلاغ کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ کانگریسی رہنما نے کہا کہ نوئیم چومسکی کو اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاہ چہرے کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کشمیر میں بھارتی جارحیت سے متعلق بات کی۔ برطانیہ کے نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں دلت خواتین دنیا میں انتہائی مظلوم خواتین میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں ہر روز 10 دلت خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور یہ تعداد کم نہیں ہو رہی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں ریاست اور ادارے ان کے مقدمات کے اندراج اور تحقیقات سے انکار اور ہر واقعے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے زیادتی کے مقدمات کو حقائق کے مطابق بیان نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ افغانوں کی سربراہی میں انہی کے شروع کردہ امن عمل کی حمایت کرتا ہے اور اس حوالے سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانوں کے درمیان جاری امن مذاکرات کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنی ایک ٹویٹ میں کہی۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 طالبان ہلاک ہو گئے۔ ادھر سرکاری فوج نے تخار سے صوبے قندوز کو ملانے والی شاہراہ کھولنے کے لیے کارروائی کے دوران بھی 5 طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ورلڈ اسپیس ویک کے سلسلے میں ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم رہے گا۔ آج تیسرے پہر ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی اور پشاور 34، کوئٹہ 29، گلگت 26، مریخ 24 اور مظفر آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، لیہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج تیسرے پہر سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 34، لیہ 16، اننت ناگ اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز ذوالفقار نے خلیج عدن میں جاپانی میری ٹائم کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا ہے۔ جموں و کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 طالبان ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔